اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم سحر علی قریشی۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حاضر ہوئے ہیں ہم آج آتشی عالم ناول کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ قسط کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قسط کو پڑھنے اور سننے کے بعد رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو چلیں ہم بڑھتے ہیں اپنی قسط کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتشی عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 26۔ رات سمے 1:30 بجے۔ کچھ ہی گھنٹے ایک ہفتے بعد ہاد اور اس کے ساتھی پاکستان پہنچے تھے۔ پہلے وہ کمپنی گیا، کچھ ضروری کام نپٹائے، پھر خود ڈرائیو کرتا عالم ولا کے لیے نکلا۔ تقریباً پونے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد اس کی سیاہ لینڈ کروزر گاڑی ولا کے قریب پہنچی۔ پھر فرنٹ مرر سے اس نے سامنے اپنے گھر کو دیکھا جسے اس کی بیوی نے اس ایک ہفتے میں مکمل بدل دیا تھا۔ مکمل سفیدی میں لپٹا عالم ولا ڈھیر سارے لگے سفید بلب سے جلتی روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہاد نے گہری سانس لی تو اس کی غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھایا گیا تھا۔ باہر سے یہ حال کیا ہے تو اندر سے پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، دل میں سوچتے اس نے ہارن بجایا۔ واچ مین نے فوراً گیٹ کھولا۔ ہاتھ کی سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ پورچ میں کھڑی کر کے وہ باہر نکلا۔ زمین پر نصب سیاہ پتھر کو دیکھا تو غصے سے مسکرایا۔ مہارانی سحر نے یہ پتھر کیوں نہیں بدلا؟ اسے بھی بدل دیتی۔ دانت پیس کر کہتے وہ راہداری سے اندر بڑھا۔ ایک ہفتے بعد گھر لوٹا تھا اور خالی گھر نے آگے سے سواگت کیا تھا۔ تمام ملازمین اپنی نیکسیز میں سو رہے تھے، روہیل بھی اپنے کمرے میں سوئے ہوئے تھے اور بیوی بھی۔ تو کیا وہ یہ خواہش رکھتا تھا کہ بیوی جاگ رہی ہو اور کھانے کے میز پر سر ڈھلکائے آدھی نیند میں اس کا انتظار کر رہی ہو؟ ہاد عالم اور اس کی خواہشات۔ پھر بھاری قدم اٹھاتا لاؤنج میں داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اندھیرے میں بھی ہر طرف سفید پینٹ نے ہلکی روشنی بکھیر رکھی تھی۔ ہاد نے ارد گرد تفصیلی نظر دوڑائی۔ گھر کی ہر چیز بدل چکی تھی، ہر چیز، فرنیچر، پردے، دیواروں پر لگی پینٹنگز۔ اس نے عالم ولا کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا تھا۔ تو اس وچ نے اس لیے عالم ولا اپنے نام کروایا تھا؟ جبڑے بھینچ کر ہاد نے سوچا۔ پھر بائیں طرف بنے چھوٹے سے ہوم تھیٹر کی طرف اسے تیز LED کی گونج رہی آواز سنائی دی تو اس طرف چل پڑا۔ صوفے کے اس پار کوئی وجود لیٹا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے تیز روشنی ٹکرائی، دیکھا تو LED پر تیز والیوم میں بیوٹی اینڈ دا بیسٹ مووی لگی ہوئی تھی۔ صوفے سے گھوم کر آگے گیا تو بھویں سکیڑ گیا، کیونکہ وہ مہارانی وہیں صوفے پر آری ترچھی لیٹی خواب خرگوش کسی نیند میں تھی۔ اسے اس وقت یہاں دیکھنے کی امید ہاد نے ہرگز نہیں کی تھی، مگر اب جب دیکھ لیا تھا تو ایسے جیسے آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی تھی۔ اس کا پرسکون نور بھرا چہرہ آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایک ہفتے بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں پل پل اس نے سحر کو یاد کیا تھا۔ ایک ہفتے میں اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے، رخسار پر بھی بس نشان باقی رہ گیا تھا۔ پھر اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک مسکراہٹ ہاد کے چہرے پر چھائی، سیاہ آنکھیں متبسم ہوئی۔ ہاد نے جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور فرصت سے اسے دیکھنے لگا جیسے اور کوئی کام ہی نہ ہو۔ کئی لمحے اس کے نقش کو نیم مسکراہٹ سے دیکھنے کے بعد اچانک LED پر تیز سین کی تیز آواز گونجی تو ہاتھ کا فسوٹ اٹھا۔ اس نے غصے سے LED کی جانب دیکھا جیسے اسے یہ خلل پسند نہیں آیا تھا۔ پھر سحر کی طرف مڑا اور فسوٹ ٹوٹنے پر اس کے حلیے کا احساس ہوا تو تعصب سے سر جھٹک گیا۔ وہ بے ترتیبی سے لیٹی یہیں صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ دوپٹہ نیچے زمین پر گرا اپنی بے قدری پر ماتم کنا تھا۔ ایک ہاتھ میں LED کا ریموٹ زور سے پکڑ رکھا تھا، گویا کوئی چھین کے لے جائے گا، اور جیسے ہی اس سے کوئی ریموٹ چھین سکتا ہے۔ ہاد نے دل میں سوچا، مطلب وہ کسی کو وارے کہاں آنے دیتی تھی جو اس سے کوئی کچھ چھین سکتا تھا؟ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی تھی، اپنی بات منواتی تھی۔ دوسرا ہاتھ آنکھوں پر رکھے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر غصے میں بھی ہاتھ کے چہرے پر دوبارہ مسکراہٹ ہو گئی۔ معصوم لڑکی، اس نے بے اختیار لبوں سے کہا۔ اگلے لمحے اپنے الفاظوں کا احساس ہوا تو خود ہی کی
غصے میں نفی کر گیا۔ نہیں، یہ معصوم نہیں ہو سکتی، وچ تیز لہجے میں کہتے اس نے پھر سحر پر نظریں جما لی، پھر سیاہ نظریں سرکیں اور ڈارک براؤن بالوں پر جا ٹھہری۔ ہاتھ کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی اور انہیں چھونے کی محسوس کرنے کی خواہش دوبارہ سر اٹھانے لگی، اور اس پر عمل کرتا وہ تیزی سے آگے بڑھا جیسے ابھی تو موقع ملا تھا۔ ڈارک براؤن لمبے بال تمام صوفے پر بکھرے پڑے تھے اور آدھے نیچے زمین پر لٹک رہے سنگے مرمر سے بنے سیاہ فرش کو سلامی پیش کر رہے تھے۔ ایسی حالت میں سوتی وہ ہاتھ کو رات کے اس پہر کوئی بھٹکی ہوئی چڑیل ہی معلوم ہو رہی تھی۔ استغفار، اس کو چڑیل کہتا وہ خود ہی استغفار کر گیا اور انجانے میں یہ بھول گیا کہ وہ کیا لفظ ادا کر گیا ہے۔ اس نے اگر سن لیا کہ میں نے اسے چڑیل کہا ہے تو یہ ابھی مجھے روح میں تبدیل کر کے جن بنا دے گی۔ تو کیا اتنا بڑا گینگسٹر جس کی دہشت سے ایک عالم کانپتا تھا اپنی بیوی سے ڈر رہا تھا؟ وہ کیا کہتے ہیں نا، جو بھی ہو بیوی بیوی ہوتی ہے، پھر آپ چاہے گینگسٹر ہو یا پرائم منسٹر، گھر پہ اور آپ کی زندگی پہ راج تو وہی کرتی ہے۔ ہاتھ دو زانوں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے اس طرح سحر کا یہاں سونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ یہاں ڈھیروں ملازم کام کرتے تھے، مگر یہ بات اسے سحر کو سمجھانے کی ضرورت بھی نہ تھی، کیونکہ وہ خود بہت سمجھدار اور لڑاکا تھی۔ بس شاید فلم دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھ لگ گئی ہوگی۔ وہ اس LED کو صبح ہی اس کے روم میں سیٹ کروا دے گا، ایسا ارادہ وہ کر چکا تھا۔ سحر، ہاتھ نے نرمی سے اسے پکارتے اس کا دوپٹہ نیچے سے اٹھایا اور پورا اس پر پھیلا دیا، پھر نیچے لٹک رہے اس کے بال بھی تھام کر اوپر رکھے، جو کسی آبشار کی طرح لمبے تھے، پھر ان کی نرمی اپنے پوروں پر محسوس کرنے لگا، جو کسی مخمل کی طرح ملائم تھے۔ ریشم کے سے خوبصورت بال، ہاتھ کی آنکھیں مسکرائیں اور پھر روم روم مسکرا اٹھا۔ وہ کبھی غصہ کر رہا تھا تو کبھی مسکرا رہا تھا۔ اپنی خواہش پوری کر کے اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ مسلسل اس کے نابی ہونٹوں پر رقص کرنے لگی، پھر ٹرانس کسی کیفیت سے وہ ان بالوں کو ناک کے قریب کر کے ان کی خوشبو کو آنکھیں بند کر کے محسوس کرنے لگا۔ جیسے وہ مسحور کن خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو ہاتھ بن رافع عالم نے داد دینے والے انداز میں سحر کے وجود کو دیکھا، پھر کئی لمحے اس خوشبو کو بھی محسوس کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد ہاتھ نے مسکراتے اس کے بال کندھوں پر ڈالے اور بند آنکھوں کو دیکھ کر گویا ہوا، اس طرح کی خوشبو تو میرے پاس بھی نہیں ہے، حالانکہ میں بہت ہی امیر ہوں۔ سحر، پھر اس نے دوبارہ اس خوبصورت وچ کو پکارا جو نہ اٹھنے کی قسم کھا چکی تھی۔ سحر، اٹھو اور اپنے کمرے میں چل کر سو۔ ہاتھ نے تیسری بار اسے پکارا اور اس بار پکار بھی سکتی تھی، مگر وہ پہلے کہاں اس کے غصے کو کسی خاطر میں لیتی تھی جو اب لیتی، جوں کہ تو خواب خرگوش کسی نیند میں گم رہی۔ اپنی پکار ناکام ہوتے دیکھ ہاتھ نے اس کے ہاتھ سے بمشکل ریموٹ لیا جو وہ قطعی چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کیونکہ LED سے آتا شور اب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اتنی اونچی آواز میں کون فلم دیکھتا ہے؟ جنگلی لڑکی، زیر لب بڑبڑاتے ہاتھ نے اسے ریموٹ چھین لیا، LED آف کی اور خاموش ہوتے ہی ہاتھ کو سکون آ گیا، ورنہ اسے لگ رہا تھا آج اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ سحر، اٹھو اور چل کر کمرے میں سو۔ آخری بار اس نے کوشش کی مگر بے سود، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ ہاتھ سرد سانس چھوڑتے آگے بڑھا اور اسے جھٹکے سے باہوں میں بھر گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس، وہ رات بھر یہاں نہیں سو سکتی۔ اور پھر دی گریٹ ہاتھ بن رافع عالم چند ہی پلوں میں اس کے وزن کا معائنہ بھی کر چکے تھے کہ وہ نارمل سے قدرے کم تھا۔ تعصب سے سر جھٹکتا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے جتنے آئلی پراٹھے تم کھاتی ہو، تمہیں تو کافی ہیلدی اور بھاری ہونا چاہیے تھا۔ سحر کی بند پلکوں کو دیکھ کر اس نے سرگوشی کی، اس کے وجود کی خوشبو اسے بری طرح اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ اس کی پرحدت بھری سانسیں ہاتھ اپنی گردن پر محسوس کر رہا تھا، اور پھر دل ایک الگ لہر میں دھڑکنے لگا۔ ہاتھ نے مخمور نظروں سے اسے دیکھا، ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا جب اس کی سرگوشی سنائی دی۔ بھائی، آج مجھے کالج نہیں جانا۔ نہ اٹھائے نا پلیز، بہت نیند آئی ہے بھائی۔ بھائی؟
اس کے جملے پر پہلے ہاتھ ٹھٹکا اور پھر احساس ہوا تو تڑپ ہی اٹھا، اور بس پھر ہاتھ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹکے سے اسے نیچے اتار دیا اور کھڑا کر دیا، مگر کوہنی سے تھام رکھا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ میں تمہارا بھائی نہیں، تمہارا شوہر ہوں، ہاتھ نے دانت پیس کر اسے بابر کروایا۔ اچانک پیروں پر پڑنے والے اپنے جسم کے وزن سے وہ لڑکھڑائی تھی، مگر ایک مضبوط آغوش جسے اس نے گرنے سے نہ روک لیا۔ ہاتھ نے اسے مکمل حصار میں لے کر اپنے حصار سے کھڑا رکھا اور مسلسل وسیلی سیاہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ بمشکل آنکھیں کھولتی وہ سامنے والے کو دیکھنے لگی تو اس کے بالکل قریب اس کا سب سے بڑا دشمن کھڑا تھا، جو اسے زہر سے بھی زیادہ زہر لگتا تھا۔ عالم! پھر اس کے لب پھڑپھڑاتے اس کا نام ادا کر گئے۔ اس پکار پر ہاتھ بن رافع عالم کا مردہ دل دھڑکا تھا۔ جی ہاں عالم، تمہارا شوہر، ہاتھ نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی سحر کا سر دوبارہ اس کے سینے پر ڈھلک گیا تھا اور وہ آنکھیں موند گئی۔ ہاتھ نے گہری سانس لیتے دوبارہ اسے اٹھا لیا اور زینے چڑھنے لگا۔ اس کے اتنے اچھے موڈ کا اس لڑکی نے لمحے میں بیڑا غرق کر دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد شوہر گھر لوٹا ہے، اسے چائے پانی کھانا پوچھنے کی بجائے الٹا میں اس سوئی ہوئی مہارانی کو کمرے میں چھوڑنے جا رہا ہوں، وہ بھی اپنے بازو میں بھر کے۔ جل بن کر گویا ہوتا وہ بار بار غصے سے اس کی نیواں آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جو اب اس کی گردن میں چہرہ چھپا کر دونوں بازو اس کے گلے میں باندھے ایک نئے ہی امتحان میں سے ڈال رہی تھی۔ آپ کہاں سے واپس لوٹ آئے؟ ابھی تو میں نے تمام ملازمین کو پارٹی دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اس کے کندھے پر دپ لگاتی وہ ادکھلی آنکھوں سے مکمل نیند میں ڈوبی استفسار کرنے لگی۔ ہاتھ نے ایک نظر اپنے کندھے کو اور پھر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ ہوش میں ہوتی تو وہ یقیناً اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینک دیتا۔ کیا وہ اپنی سحر کو نیچے پھینکتا؟ اس نے خود سے پوچھا۔ نہیں، زیر لب تیزی سے کہتے وہ اسے تھوڑا اوپر کرتے خود میں بھیج گیا۔ پھر ہاتھ نے سوال پر غور کیا تو احساس ہوا تو کیا وہ اس کے واپس نہ آنے کی دعا کر رہی تھی؟ ہاتھ نے سنجیدگی سے سوچا اور قدم بہ قدم سیڑھیاں بوٹ کرتا رہا۔ ہاتھ شادکات اس کے جواب نہ دینے پر سحر سرگوشیوں میں اس کے الٹے پلٹے نام لینے لگی، جیسے اپنے سوال کے نظر انداز کرنے پر غصہ ہو۔ جاگتے ہوئے اس کے ناک میں دم کرتی تھی، مگر مکمل نیند میں بھی وہ اسے جلانے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ ہاتھ سے ایک نظر نرمی سے دیکھتا اس کے کمرے میں لے آیا۔ بیڈ پر لیٹاتے اس نے چادر درست کی اور سر کے نیچے تکیہ صحیح سے دیا، پھر سائیڈ لمپ آف کرتا جانے لگا جب وہ اس کا گرے بان پکڑ گئی۔ ہاتھ نے چھمبے سے اسے دیکھا، اس کی شرٹ کا کالر اس کی ننھی سی مٹھی میں قید تھا۔ اس بات کا وہ کیا مطلب سمجھے؟ ہاتھ نے عجیب انداز میں اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے چھڑوانا چاہا، مگر بے سود، اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ ڈرتی تو سحر یوسف کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے۔ اور پھر اپنا رٹا رٹایا ڈائلاگ اس نے ہاتھ صاحب کے گوشو گزار کر دیا۔ اف! بڑبڑا کر کہتا وہ آنکھیں گھما گیا۔ بلا شبہ وہ اس کا یہ ڈائلاگ سن سن کر پک چکا تھا۔ کیا کسی شخص کی اتنی جرأت تھی کہ وہ ہاتھ بن رافع عالم کے گرے بان کو پکڑے، یا پکڑنا تو دور ایسا خواب میں بھی تصور کر سکے؟ ہاتھ بن رافع عالم کا گرے بان وہ پکڑے گا؟ ہاں ہاں، یہ کسی دوانے کا خواب ہی ہو سکتا تھا، مگر یہاں اس کا گریبان اس کی چھوٹی سی بچ کے ہاتھ میں تھا جو اس کی بیوی تھی۔ خود تو مزے سے سو رہی تھی، مگر اس کی نیند بری طرح ڈسٹرب کر چکی تھی۔ ہاتھ کی آنکھیں متبسم ہوئیں اور وہ بے اختیار مسکرانے لگا۔ رخساروں پر پڑتے گڑے اسے خوبصورت بنا رہے تھے جو سحر دیکھنے سے قاصر تھی۔ ہاتھ مسکرا کر جھکا اور اس کی پیشانی پر عقیدت سے بوسہ دے گیا، پھر وہی 2 زانوں اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے بال درست کرنے لگا۔ کن پٹی پر موجود لیٹے کانوں کے پیچھے ریستے وہ اس کے نقش کو حفظ کر رہا تھا۔ رخسار پر موجود زخم کے نشان انگوٹھے سے سہلاتے ایک اور خواہش دل میں جاگی تھی، مگر سوچا کہ اگر وہ ایسا کرے تو سحر یقیناً اس سے تھپڑ ضرور جڑ دے گی۔ 2 بار وہ اس سے تھپڑ کھا چکا تھا۔ اچھا چلو 1 بار، مگر دوسری بار اس نے مارنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ کوئی مان سکتا تھا کہ ہاتھ بن رافع عالم کو، دی گریٹ ہاتھ بن رافع عالم کو، ایک ٹانگ بڑھ کی لڑکی نے تھپڑ مارا ہے، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کا محرم نہیں، اور چھوا کیسے اسے؟ اور اب محترمہ نے خود زبردستی نکاح کر کے سارے چھونے کے حق اپنے ہاتھوں سے اسے سونپ دیے تھے۔
یہ سوچتے ہاتھ مزید سر جھٹک کر گہرائی سے مسکرایا، پھر پورے استحقاق کے ساتھ وہ دوبارہ اس پر جھکا اور نشان زدہ رخسار پر شدت سے بھرپور بوسہ دے گیا۔ اور سحر کی نیند ابھی بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ نیند کی کافی پکی معلوم ہوتی ہو، ہاتھ نے جذبات سے لبریز لہجے میں ہنستے ہوئے سحر سے کہا، مگر فکر مت کرو، اتنا برا نہیں ہوں کہ میں تمہاری نیند کا فائدہ اٹھاؤں۔ اگلے لمحے سے آنکھیں چمکی تھی، پھر وہ بولا، ہاں مگر اتنا اچھا بھی نہیں ہوں کہ تھوڑا سا فائدہ تو ضرور اٹھاؤں گا۔ آخر کار تمہیں چھونے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، ہا ہا ہا۔ کہکا لگا کر کہتے وہ جھکا اور دوسرا رخسار بھی شدت سے چوم گیا، اور پھر ایک سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس بار وہ پیچھے ہوا تو دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ گہری نیند میں سوئی سحر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لم سے دوڑی تھی، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ پیار کرنے پر نیند میں مسکرانے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح وہ نیند میں اپنے شوہر کے لم سے مسکرا رہی تھی۔ ہاتھ بھی زندگی سے بھرپور مسکراہٹ لیے مسکرایا تھا۔ اسے اس طرح دیکھ ہاتھ کو ڈھیروں پیار آیا تھا اس پر، مگر خود پر بند باندھتا وہ اپنی شرٹ کو اس کے ہاتھ سے ذات کروا گیا۔ پھر اس کا وہی ہاتھ تھام کر انگلیوں کے پوروں کو اپنے بھاری ہاتھ سے چھو کر محسوس کرتا رہا۔ ہتھیلی سیدھی کی تو مہندی کا رنگ ہنوز جوں کا توں گہرا تھا اور کم نہیں پڑا تھا۔ موم کہا کرتی تھی، مہندی کا رنگ گہرا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا شوہر آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ مسکرا کر اس نے سحر کو بتایا۔ ہاتھ بن رافع عالم کتنی دیر سے اپنی سوئی ہوئی بیوی سے باتیں کر رہے تھے، مگر میں تم سے محبت نہیں کرتا، سمجھ گئی تم؟ اب اس نے مصنوعی سنجیدگی سے انگلی اٹھا کر سفید جھوٹ بولا۔ پھر سحر کے ہاتھ کی پشت پر بھی اس نے ایک بوسہ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے میں نظر دوڑائی تو اس کا کمرہ سفید ہو کر خوبصورت لگنے لگا تھا۔ ضدی لڑکی، پھر زیر لب کہتے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ چونکہ سحر نے کہا تھا اب آپ کو بھی سحر یوسف کی رنگین زندگی مبارک ہو، تو اب ہاتھ بن رافع عالم کو بھگتنا تو تھا ہی۔ ہاتھ جو پورے گھر کو سفیدی میں رنگے دیکھ بنا کوئی ریاکٹ کیے پرسکون تھا کہ خیر ہے کوئی بات نہیں، اس نے یہ تبدیلی کر دی تو اس کا حق ہے، وہ جو چاہے کرے۔ مگر جیسے ہی اس نے قدم اپنے کمرے میں رکھے، سیاہ آنکھوں کا رنگ ہی بدل گیا تھا۔ آنکھوں کے ڈوروں پر سرخی دوڑ گئی تھی، پیشانی پر بے شمار بل نمودار ہو گئے تھے۔ جہاں وہ یہ سمجھ رہا تھا روحیل نے ان کا کمرہ پیٹ نہیں ہونے دیا ہوگا، وہیں اس کی خوش فہمی کو سحر ہاتھ عالم تار تار کر گئی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں سفید رنگ اور نہ جانے کیا کیا تبدیلیاں کر گئی تھی۔ اگلے لمحے وہ آپے سے باہر روتا چلایا تھا، سحر سحر! اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ جا کر اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ ہاؤ ڈیئر شی! وہ چیخا تھا۔ گہری نیند سوئی سحر کے کانوں میں ہاتھ کی دہاڑ گونجی تو وہ بمشکل آنکھیں جھپک جھپک کر کھولتی اٹھی اور کمرے سے باہر آئی۔ بنا جوتے اور دوپٹے کے وہ ابھی بھی نیند میں تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تو وہ آتش فشاں سا پلٹا تھا، مگر اگلے لمحے سارا غصہ ہوا ہوا۔ وہ آنکھیں ملتی سامنے دروازے پر کھڑی تھی، مگر اپنے کمرے کو دیکھ کر وہ واپس صبا نیزے پر پہنچا تھا۔ غصے کے ساتھ اس کی اور لپکا اور اسے کوہنی سے دبوچ گیا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے کا رنگ تبدیل کرنے کی سحر؟ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ اسے سخت ہاتھ نہ لگا سکا۔ پکڑ نرم ہی رکھی مگر لہجے میں بلا کا غصہ تھا۔ سحر نے آنکھیں جھپک کر کھولی۔ آپ کا کمرہ کون سا گھر سے باہر تھا؟ گھر کا ہی حصہ تھا، اس لیے رنگ بدل دیا، اس نے نیو آنکھیں لیے ٹھہر ٹھہر کر جواب دیا۔ ہاتھ نے مزید سختی سے اسے دیکھا۔ نیند کے باعث وہ بھول گئی تھی کہ اس نے یہ سب بدلہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اوف سحر اوف! ہاتھ نے ضبط سے اپنی پیشانی مس لی۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں تمہیں… وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں موند گئی۔ واٹ دا ہیل! ہاتھ نے جھپڑے بھینچے تھے۔ آپ نے چلا چلا کر میری نیند خراب کر دی، مجھے سونا ہے، غنودگی میں جاتے اس نے سرگوشیوں میں کہا جو ہاتھ میں مشکل سن پایا تھا۔ سحر! ہاتھ نے اسے دور کیا خود سے۔ اور یہ کیا؟ سحر قدم قدم چلتی جا کر اسی کے بیڈ پر سو گئی۔ چادر منہ تک تانے چند ہی سیکنڈ میں مدھم مدھم سانسوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ہاتھ نے اپنے بال نوچ لیے۔ ان قریب میں پاگل ہو جاؤں گا، میں نے اس سے نکاح ہی کیوں کیا؟ وہ چیخا تھا۔ سحر اپنے کمرے میں جا کر سو۔ پھر وہ تن فن کرتا اس کے سر پر پہنچا، جبکہ سحر کے کان میں جوں تک نہ رینگی تھی۔ سحر! ایک اور پکار دھاڑ بڑھی مگر بے سود۔ صبح اٹھ کے مجھے بلیم مت کرنا، سمجھ گئی تم؟ اور تھپڑ مارنے کی کوشش کی تو آئی سویئر میں تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔
تحت سے کہتے اس نے سحر کے چہرے سے چادر ہٹائی اور دانت پیس کر وارن کیا، جبکہ وہ ہنوز سوئی چادر سے ہاتھ باہر نکال کر ہتھیلی اس کے لبوں پر رکھتے اسے چپ کروا گئی تھی۔ ہاتھ کے تو سر سے لگی تلووں میں بچھی۔ آج تک مجھ سے ایسے کسی نے بیہیو نہیں کیا، اس نے خطرناک لہجے میں کہا اور پیر پٹکتا جا کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ پھر سگار سلگا کر اسے گھورنے لگا۔ کمرے کو دیکھ کر اسے کوفت ہو رہی تھی۔ تھکا ہارا گھر آیا ہوں اور آگے مجھ سے یہ سلوک ہو رہا ہے، سونا تک نصیب نہیں ہے۔ غصے سے کہتے اس نے سر پیچھے صوفے کی پشت سے ٹکا لیا۔ اب نیند کہاں آنی تھی اسے۔ آنکھیں موندے سگار پینے لگا۔ دھواں کمرے میں پھیلنے لگا جب سحر نیند میں کھانسنے لگی۔ ہاتھ نے آنکھیں کھول کر گردن سیدھی کر کے اسے دیکھا، جو شاید دھوئیں سے اریٹیٹ ہو رہی تھی۔ ہاتھ کو لگا شاید اب وہ اٹھ جائے گی، مگر نہیں، وہ کروٹ بدل کر سو گئی۔ اب ہاتھ کی طرف اس کی پشت اور بکھرے گہرے بھورے بال تھے۔ چند ثانیے اسے دیکھنے کے بعد ہاتھ نے نظریں پھیر لی اور اپنا آدھا جلا سگار بجھا دیا۔ اب وہ رات یوں ہی آنکھوں میں کاٹنے والا تھا۔ اسے سحر کے جاگنے کا انتظار کرنا تھا۔ وہ سو نہیں سکتا تھا۔ سو جاتا تو صبح اٹھ کر یہ جھانسی کی رانی تماشا کھڑا کر دے گی۔ پھر وہ یوں ہی صوفے سے ٹیک لگا کر نیند دراز ہو گیا۔ صبح فجر سمے 4:30 بجے فجر کی اذانیں ہونے لگی تو ہاتھ نے نیم آنکھوں کو مکمل کھولا، پھر سحر کی جانب دیکھا تو اس کے وجود میں بھی جنبش ہوئی۔ اذانوں کی آواز سماعت سے ٹکرائی تو سحر کی آنکھیں اپنے آپ کھل گئیں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ ہاتھ کے بستر پر سو رہی تھی اور وہ سامنے صوفے پر بیٹھا اسے سیاہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سحر نے پہلے آنکھیں کھولی اور ارد گرد دیکھا۔ ہوش آیا تو پتہ چلا یہ تو اس کا کمرہ ہی نہیں ہے۔ اس نے پٹ سے آنکھیں مکمل وا کی، پھر بائیں طرف گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے ہی صوفے پر بیٹھا، ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تھکا ہوا معلوم ہو رہا۔ سحر فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی، پھر اس سے بھی تیزی سے نیچے اتری۔ تمام بال بکھر کر آگے آ گئے۔ ہڑبڑی میں یہ بھول گئی کہ اس نے دوپٹہ نہیں لیا۔ آپ کب آئے؟ ہاتھ کو دیکھتے اس نے لڑکھڑائے لہجے میں پوچھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ ہاتھ کو پیار آنے کی بجائے غصہ آ رہا تھا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور قدم قدم چلتا آہستہ آہستہ اس کے پاس آیا۔ اس کی سرد سی چال میں سحر کو خوف محسوس ہوا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑا سحر کا دوپٹہ اس نے کھول کر سحر پر آگے پھیلا دیا، پھر بنا اسے کچھ کہے وہ سائڈ سے گزر کر الماری کی جانب بڑھ گیا۔ سحر نے حیرت سے اسے پلٹ کر دیکھا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ ہاتھ جو مشکل اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سوال پر ہتے سے اکھڑا۔ اگلے لمحے وہ سرخ نظریں اس کی طرف موڑ کے بولا، وہ کیا ہے نا، کل رات 1 ہفتے بعد جب میں گھر لوٹا تو مجھے میری بیوی نہیں نظر آئی، تو میں اسے خود اپنی باہوں میں اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اور کچھ جاننا چاہتی ہیں آپ سحر ہاد عالم؟ جبرے بھیج کر اس نے خطرناک لہجے میں پوچھا۔ اس کے عجیب سے جواب پر سحر سرخ پڑی تھی اور تقریباً حلق کے بل چیخی، کیا؟ جی ہاں، یقین کریں۔ آپ کو یقین نہیں آتا؟ یقین کریں مادام، میں سچ بول رہا ہوں۔ اس کی ہونکوں کی سی صورت دیکھتے ہاتھ کا غصہ ہوا ہو رہا تھا اور اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اسے کچھ کہتا کیوں نہیں ہے۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سحر نے اگلا سوال پوچھا۔ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا اس لیے، ہاتھ چلایا تھا اور وہ اپنی جگہ سے اچھل کے رہ گئی۔ ہاتھ کے چلانے پر سحر کو تھوڑا تھوڑا خود ہی یاد آ گیا کہ کل رات بھی وہ چلا رہا تھا جس وجہ سے اس کے کمرے میں آئی تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ تو کیا وہ خود اس کے بستر پر جا کر سو گئی؟ بلدار پیشانی لیے وہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کے الجھے ہوئے چہرے سے ہاتھ سمجھ گیا کہ مہارانی کو کل رات کی سر انجام دی ہوئی اپنی کارروائی یاد آ گئی ہے۔ اوہ، تو مادام کو یاد آ گیا کہ ان کا یہ غریب شوہر بے قصور ہے۔ ہاتھ نے سینے پر ہاتھ رکھتے دہائی دی اور ساتھ ہی ساتھ مسکرایا بھی۔ سحر کا یہ چہرہ دیکھ ہاتھ کا غصہ برقرار نہ رہ سکا تھا اور ہوا ہوا، کیونکہ وہ لگی ہی اتنی معصوم رہی تھی۔ ہاتھ کے ہنسنے پر سحر مزید سرخ پڑ گئی اور نظریں اٹھانے کی سکت تک اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ پھر اگلے لمحے وہ تیزی سے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی اور اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر جاتی اسے پیچھے سے کسی نے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ اپنے گرد قائم ہوتی مخصوص کولون کی خوشبو محسوس ہوئی تو سحر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ہاتھ نے دونوں ہاتھ اس کے آگے باندھ کر حصار تنگ کر لیا۔ ٹھوڑی اس کے کندھے پر رکھتے اس کے سرخ رخسار مخمور نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، یہ سحر یوسف ہی ہے نا، جو یوں نظریں چرا کر بھاگ رہی ہے؟
बिना कोई बहस किए, बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए, बिना मज़ीद कोई सवाल किए। शरीर लहजे में हाद ने पूछा तो बेसाख्ता वो नज़रें झुका गई और चेहरा भी। हाद ने उसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखकर चेहरा बुलंद किया। फिर उनकार बढ़ते नरमी से इस्तफसार करते उसकी झुकी सुराब आंखों में देखने लगा जहाँ हया की लाली छलक रही थी। जवाब दो सहर हाद आलम, हाद ने गंभीर से सरगोशी में फिर से पूछा। वो सहर के लफ्ज़ लड़खड़ाए। क्या वो हाद ने उसके से ही अंदाज में पूछा। वो नींद में पता नहीं चला, मिनमिनाते वो दोबारा चेहरा झुका गई। ओह, हाद ने होंठों को गोल शेप दी। छोड़े, सहर उसका हिसार तोड़कर कोशिश करने लगी। छोड़ने के लिए थोड़ी थामा है, हाद ने मुतबस्सम होते दो बदो कहा। लरसती पलकें बुरी तरह उसे अपनी तरफ माइल कर रही थी। शोहर 7 दिनों बाद घर आया है, उसे हाल हवाल पूछने की बजाय आप भाग रही हैं, ये तो ज्यादती है। लहजे में शरारत थी। रात भी ख्वाब खरगोश किसी नींद में मिली, उल्टा हमारी नींदें भी ले गई, और अब भी भाग रही हैं। मोहब्बत से चूर लहजा और लो देती नजरें सहर के रहे सहे ओसान भी खता हुए थे। एक और शर्मीली सी मुस्कुराहट ने उसके गुलाबी लबों का अहाता किया। उसकी मुस्कुराहट पर हाद आलम फिदा हुआ था। अगले लम्हे वो अपना आप उससे छुड़वाती कमरे से बाहर दौड़ी थी, जबकि पीछे उसे हाथ का कहका बखूबी सुनाई दिया था। वो मूड ख़राब करती थी तो अपनी मासूमियत से उसे और अहमकाना हरकतों से वापस मूड ठीक भी कर देती थी। हाथ मुस्कुराता हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। सुबह 7 बजे हाथ आने के सामने खड़ा कफलिंग्स लगा रहा था जब उसका फ़ोन बजने लगा। आज रुहेल उसके हुक्म में नहीं खड़े थे, क्योंकि अब तक वो उसके वापस आ जाने की खबर से नावाकिफ थे। कफलिंग्स लगाने के बाद हाथ ने बेड के साइड मेज़ पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया। रिसीव करते कान के साथ लगाया तो बिनियामिन की आवाज़ समाज से टकराई। हाथ न्यूज़ देखें, बिनियामिन ने खुशी से कहते काल बंद कर दी। हाथ ने फ़ोन वापस मेज़ पर रखा और भारी कदम उठाता एलईडी के सामने जाकर खड़ा हुआ। रिमोट्स ऑन करते उसने रैंडमली कोई न्यूज़ चैनल लगा दिया। सामने मौजूद न्यूज़ कास्टर न्यूज़ दे रहा था। नाजरीन, अहम खबर आप तक पहुंचाते चलें। पाकिस्तान के एक्स लेफ्टिनेंट राफे आलम, जो पिछले 25 सालों से रूस की जेल में कैद थे, 2 दिन पहले ही वो कैद खाने से गायब हो गए। जी हाँ नाज़रीन, रूस मीडिया के मुताबिक 2 दिनों से पाक लेफ्टिनेंट राफे आलम लापता है। हाद ने साइड स्माइल पास की। नाज़रीन, राफे आलम पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट थे। 25 साल पहले अपनी टीम के साथ वो रूस में एक मिशन के लिए गए और पकड़े जाने पर पाकिस्तान ने उन्हें गद्दार करार देकर मुल्क बदल कर दिया, और उसके साथ ही साथ उनकी फैमिली और उनकी अहलिया 2 बेटों को भी मुल्क बदल कर दिया गया। मगर नाजरीन, मुल्क से निकाले जाने से पहले ही उनके घर को राफे आलम के दुश्मनों ने आग लगा दी, जिसके बायस उनकी बीवी, 2 बेटे और कुछ मुलाजिमीन जाँ बहक हो गए। नाजरीन, चूँकि पाकिस्तान लेफ्टिनेंट राफे आलम से अपने तमाम ताल्लुक खत्म करके उन्हें मुल्क से आग कर चुका है, इसलिए रूस चाहकर भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि राफे आलम को गायब करवाने में उनका कोई हाथ है। नाजरीन, इस खबर से पूरे रूस में एक बवाल सा मच गया है और राफे आलम की तलाश जारी है। सुर्ख नज़रों से हाथ ने एलईडी ऑफ की, बेड पर पड़ा अपना कोट उठाकर पहना और कमरे से बाहर निकल गया। जारी है। चलें जी डियर रीडर्स, किस्त हो चुकी है मुकम्मल। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। पढ़ के सुन के राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई किस्त के साथ। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।